سرکار بڑے پیر کے نام پر لنگر کرتے تھے. جیسے آج میں دیکھ رہا ہوں اس سرزمین پر شیورات پور کی یہ پوتر زمین نبی کے جشن کے صدقے میں بالکل منور ہے. ویسے ان کا بھی معمول تھا ہر 11ویں شریف کی تاریخ میں یعنی مہینے میں اس تاریخ کو نبی سرکار بڑے پیر کے نام پر لنگر کرتے اور لوگوں کو دعوت دیتے اور جلسہ کرتے. آج میں مبارکباد دے رہا ہوں اس گھرانے کے تمام باشندوں کو جنہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی شہیدان کربلا کے نام کا مبارک جشن سجایا ہے, لوگوں کو بلایا ہے, لوگ اکٹھا ہے. یہ تو بہت سمجھیے عظمت کی بات ہے. تو یوسف مصری وہ مصر کے تھے, ہر سال جلسہ کرتے. آخری وقت میں جب وہ بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا, کہا میرے بچوں ایک میری نصیحت یاد رکھنا. دیکھو میں بیمار ہو گیا, بوڑھا ہو گیا, میں جب سے ہوش سنبھالا ہوں سرکار بڑے پیر کے نام کا میں جلسہ کیا کرتا ہوں, لنگر کیا کرتا ہوں. میرے جانے کے بعد کچھ کرنا کہ نہ کرنا, غوث پاک کے نام کا لنگر ضرور کرنا, مجلس ضرور کرنا, لوگوں کو دعوت دینا. یہ ان کا عمل تھا. جب بچوں کو انہوں نے سمجھایا تو اسی سال جس سال سرکار بڑے پیر کا مبارک مہینہ آیا اور جو دن جس 11ویں شریف کے خاص دن جب بچوں نے لنگر کا اہتمام کیا, جلسے کا اہتمام کیا, اسی دن یوسف مصری انتقال کر گئے. اب 3 بچے تھے, بچے پریشان, میرے والد انتقال کر گئے, ہم نے کھانا بنایا, لنگر تیار کیا, مہمان آ گئے ہیں, اب کریں تو کیا کریں. وہ بچے پریشان. کچھ بچوں نے, ان کے ایک بچے نے کہا ایسا کرو جنازے کو پڑھ کر دفن کر دو, مہمان آ رہے ہیں, پھر اس کے بعد کھانا کھلاؤ ورنہ ابھی ہنگامہ ہو جائے گا. تو دوسرے بچے نے کہا نہیں ایسا کرتے ہیں, جنازے کو گھر کے اندر رکھ دیتے ہیں, لوگ آ رہے ہیں, کھانا تیار ہے, غوث پاک کے نام سے پہلے کھانا کھلایا جائے. آخرکار کھانا شروع ہو گیا, جنازہ گھر کے اندر میں ہے, کھانا لوگ کھا رہے ہیں. کافی حد تک شام کا وقت ہو گیا, قریب ہونے کو ہوا, لوگ کھانا کھا کے جا رہے ہیں. اتنے میں ایک بوڑھا آدمی تھا, بوڑھا آدمی اسی دعوت میں پہنچا تھا, مگر کافی دیر سے نہ وہ کھانا کھا رہا ہے نہ ایک جگہ بیٹھا ہے, کبھی آگے جاتا کبھی پیچھے جاتا. جب بچوں نے دیکھا تو کہا بابا آپ بھی تو کھانا کھا لو, سب کھانا کھا کے جا رہے ہیں, آپ پریشان ہو, آپ ابھی تک کھانا نہیں کھائے. تو بوڑھے آدمی نے کہا ہم کھانا کھائیں گے مگر ایک شرط ہے, ہم تمہارے باپ کے ساتھ کھانا کھائیں گے. ذرا غور تو کرے, وہ بوڑھا آدمی کہتا ہے ہم تمہارے باپ کے ساتھ کھائیں گے. تب تک بچوں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. بچوں نے کہا بابا میرے باپ تو انتقال کر گئے, آپ ان کے ساتھ کھانا کھائیں. کہا جنازہ کہاں ہے, کہا جنازہ تو گھر میں رکھا ہوا ہے. کہا مجھے جنازے کے پاس لے کے چلو. اس بوڑھے آدمی کو جب جنازے کے پاس بچے لے کر پہنچے تو بوڑھے آدمی نے کہا اپنے باپ کے چہرے سے ذرا چادر ہٹاؤ. جب چادر ہٹائی گئی تو بوڑھے آدمی نے اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھایا, اٹھا کر کے اس نے یوسف مصری کے چہرے پر سینے پر ہاتھ پھیرا. ہاتھ پھیرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ قم بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ. اتنا کہنا تھا. یوسف مصری بستر سے اٹھ گئے, اٹھ کر کھڑے ہو گئے. بچوں نے کہا بابا تمہاری زبان میں کون سا جادو ہے, تم نے قم بِإِذْنِ اللَّهِ کہا کہ میرے والد زندہ ہو گئے. تب جا کے اس بوڑھے آدمی نے کہا کیا تمہیں خبر نہیں ہے میں بغداد سے چل کر پیروں کا پیر غوث اعظم ہوں, جو میں اپنے عاشق اپنے دیوانے کو اللہ کے حکم سے زندگی عطا کرنے آیا ہوں. یہ سرکار بڑے پیر ہیں نبی کے دیوانوں, جس کی یاد میں جس کی محبت میں جو کچھ کیا جاتا ہے وہ کسی نہ کسی موقع پر مصیبت میں ضرور مدد کیا کرتا ہے. اس لیے سچی محبت اللہ سے, اس کے رسول سے, ولیوں سے, بزرگوں سے, نبی کے عاشقوں سے, سماج سے, خاندان سے, پریوار سے, پڑوسی سے سچی محبت پیدا کرنا ہے. یہ میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اے لوگوں تم سب کے لیے میرے رسول کی زندگی تم سب کے لیے نمونے عمل ہے. آقا کی زندگی دیکھتے جاؤ اور زندگی کا معیار, زندگی کا سفر طے کرتے جاؤ. اسی میں کامیابی ہے. وہ ہر عالم کی رحمت ہے, کسی عالم میں رہ جاتے, یہ ان کی مہربانی ہے.
کہ یہ عالم پسند آیا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.